السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، تبلیغی جماعت کو لے کر کے تعلیم پر بھی اعتراض ہے، اور تعلیم پر یہاں تک اعتراض ہے کہ تعلیم کس چیز کی کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں یا منتخب احادیث کی تعلیم کریں۔ اس چیز کو لے کر کے کافی لوگ یہ بولتے ہیں کہ فضائل اعمال کی تعلیم نہ کر کے منتخب احادیث کی تعلیم کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، دونوں میں سے کس کی تعلیم صحیح ہے، اور کیا دونوں تعلیم ہی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، فضائل اعمال اور منتخب احادیث کی؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں۔ اس فتوے کو سن کر کے امید ہے آپ حضرات کے ذہن میں بھی اگر کوئی اعتراض ہو یا کوئی بات آپ حضرات نے اگر کوئی سنی ہو تو آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عنوان ہے فتوے کا، منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرنا۔ سوال: الحمدللہ ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تعلیم میں ہم لوگ فضائل اعمال منتخب احادیث کی تعلیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کریں، جبکہ منتخب احادیث میں مستند احادیث اور قرآن کی آیات ہیں۔ بعض لوگ تشریح کا بہانہ کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کا ترجمہ بہت ہی واضح انداز میں کیا گیا۔ جس حدیث کی تشریح کی ضرورت تھی اس کی تشریح کی گئی ہے۔ برائے کرم امت کو واضح کرے کہ حدیث پڑھنے سے منع کرنے کا کیا گناہ ہوتا ہے، حدیث سے منکر کا اسلام حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ واضح انداز میں جواب عنایت فرمائے تو عین کرم ہوگا، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھا سوال، آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی زبان سے واقف نہیں، یعنی عالم باقاعدہ نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال یا منتخب احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر سنا دیں، کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرے۔ البتہ منتخب احادیث میں تشریح بہت کم ہے، اس لیے عوام کے لیے یہ کتاب زیادہ مفید نہیں۔ اس سے برخلاف فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے حدیث کی خوب تشریح کی ہے۔ مزید ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، اس کے لیے واقعات بھی لکھے ہیں، لہٰذا عوام میں فضائل اعمال کا پڑھنا مفید تر ہوگا، اس سے زیادہ نفع پہنچے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا سامعین کرام مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اسی طریقے سے ایک اور فتویٰ ہے، اس کو بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے بعض جگہ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ سوال: حضرت مسجد میں بعض جگہ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ کیوں منع کرتے ہیں، اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے۔ ویسے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال اچھی کتاب ہے، مساجد میں اس سے پڑھنے سننے کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ اس کی تعلیم پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔